بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قاسم بن مخمورہ نے بیان کیا کہ مجھے ابو وردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شدید بیمار ہوئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ ان کا سر ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا۔ اس موقع پر ان کے اہل میں سے ایک عورت چیخنے لگی۔ حضرت ابو موسیٰ شدید کمزوری کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، میں اس بات سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلا کر ماتم کرنے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی اور پھر جیسے سنی اسے آگے ویسے پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت انصار کی دو لڑکیاں میرے گھر میں بواس کی لڑائی کا قصہ گا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچھونے پر لیٹ گئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھ کو جھڑکا اور کہا، یہ شیطانی باجا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیوں بجا رہی ہیں؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف منہ کیا اور فرمایا، جانے دے، یعنی خاموش رہ۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چل دیں۔ پھر فرماتی ہیں، یہ عید کا دن تھا، اس دن حبشی لوگ ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیل کرتے تھے، تو یا تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش کی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا گال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گال پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، کھیلو کھیلو اے بنی ارفدہ۔ جب میں اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اچھا جا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضامندی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہندہ جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھیں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کا کچھ روپیہ چپکے سے لے لیا کروں تو مجھ پر گناہ تو نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اتنا دستور کے موافق لے سکتی ہے جو تجھ کو اور تیرے بیٹوں کو کافی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر اپنے اہل و عیال سے کچھ بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، اور اگر رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو ادھر ادھر اپنے سامنے دائیں اور بائیں والوں پر خرچ کرو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔